دشمن پریشان ہے کے باوجود تمام سازشوں کے، تمام تدبیروں کے باوجود، دہشت گردوں کے، خودکش بمباروں کے، سیاسی انتشاریوں کے، زہریلے بیانیوں اور پروپیگنڈے کے، یہ ملک درجہ بدرجہ صرف آگے بڑھا۔ افواج پاکستان کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے ان خیالات کا اظہار آج ایک زوردار پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس دوران مختلف سوالات کے جوابات دیتے ہوئے ڈی جی آئی ایس پی آر نے یک طرفہ فتنہ الخوارج سمیت تمام دہشت گرد گروپوں کو سخت پیغام دیا، تو دوسری طرف انتشاری ٹولے اور سیاسی دہشت گردی میں ملوث قوتوں کی بھی خوب خبر لی اور خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے بار بار وفاق پر چڑھائی کو سیاسی دہشت گردی قرار دے دیا، اور کہا کہ 9 مئی کے حوالے سے افواج پاکستان کا نقطہ نظر واضح اور مستقل ہے، اور وہ یہ ہے کہ 9 مئی افواج پاکستان کا نہیں، عوام پاکستان کا مقدمہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی جھتا کوئی مسلح اور پرتشدد گروہ اس طریقے سے اپنی مرضی اور سوچ کو معاشرے پر مسلط کرنے کی کوشش کرے تو اسے قانون اور آئین کے مطابق نہ روکا جائے تو پھر ہم اپنے معاشرے کو کس طرف لے کر جائیں گے۔ ترجمان پاک فوج نے کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت بیانیے بنانے کے بجائے گڈ گورننس پر توجہ دے، نو مور پالیٹکس آن ٹیررزم کہنے کا وقت آ گیا ہے۔ تحریک انصاف کے ساتھ ایک مذاکرات حکومت کے چل رہے ہیں، اوپن چل رہے ہیں، اور ایک مذاکرات پردے کے پیچھے چل رہے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کہا جاتا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان جو یہ بات چیت ہے یہ مسلسل چل رہی ہے، اور یہ ڈیل وغیرہ کے لیے یا کوئی بھی اس کا معاملہ ہے، کبھی علی امین گنڈا پور اپنے ساتھ لوگ لے جاتے ہیں جو مذاکرات کار ہیں خفیہ، کبھی بشرا بی بی کے ساتھ چلے جاتے ہیں، کبھی یہ بھی نام لے لیا جاتا ہے کہ کوئی ایک خاص رینک کے افسر ہیں مسلسل ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ اس ابہام کو آپ ہمیشہ لگی لپٹی رکھے بغیر کھل کے بات کرتے ہیں، تو اگر آج کھول دیں کہ اصل حقیقت کیا ہے تاکہ یہ ابہام ختم ہو۔ دیکھیں، میں اس بات کے اوپر پہلے بھی یہ بات ذکر چکا ہوں، میں دوبارہ دہرا دوں کہ پاکستان فوج کا، افواج پاکستان کا ہر حکومت کے ساتھ ایک سرکاری اور پیشہ ورانہ تعلق ہے۔ جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ سیاسی پارٹیاں بناتی ہیں، اس لیے اس سرکاری اور پیشہ ورانہ تعلق کو سیاسی رنگ دینا مناسب نہیں ہے۔ تو پاکستان کی فوج ہے، یہ قومی فوج ہے، یہ کسی خاص مکتبہ فکر، سیاسی مکتبہ فکر یا پارٹی یا اس کی نمائندہ نہیں۔ ہمارے لیے تمام سیاسی پارٹیز اور تمام سیاسی لیڈرز قابل احترام، تاہم کوئی فرد واحد اس کی سیاست اور اس کی اقتدار کی خواہش پاکستان سے بالا تر نہیں۔ اس وقت جو آپ کی وفاق ہے اور آپ کے صوبے ان تمام میں جمہوری اور کثیر الجماعتی حکومتیں موجود ہیں، جو سیاسی پارٹیز کے درمیان مذاکرات ہیں، ان کے مابین مذاکرات کرنا اور اس پہ کوئی جواب دینا، یہ سیاسی پارٹیوں کا استعمال۔ ترجمان پاک فوج کا کہنا تھا کہ کچھ عرصے پہلے تو یہ بیانیہ بنایا جا رہا تھا کہ جو انتشاری احتجاجی ہیں یہ ایجنسیوں کے بندے اور پلانٹڈ لوگ ہیں اور فوج کی گہری سازش کے تحت خود ہی حملے کراتے ہیں۔ جب بقول ان کے ہم نے اپنے بندوں کو سزائیں دے دی ہیں تو ان انتشاریوں کو تو خوش ہونا چاہیے، اب وہ پریشان کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ سب اس لیے ہے کہ کیونکہ وہ اپنے اقتدار کی ہوس میں منافقت اور فریب کی آخری حدوں کو عبور کر چکے ہیں۔ دیکھیں، قانون جو آئین ہے ہمارا اور قانون ہے، یہ بالکل اجازت دیتا ہے کہ آپ پرامن احتجاج کریں، آزادی ہے، حق جو آپ کی آزادی ہے اظہار رائے ہے، اس کا حق بھی دیتا ہے، لیکن یہ تمام جو حقوق ہیں یہ کسی قاعدے میں اور کسی قیود کے تحت، اگر آپ کیلوں سے لگے ڈنڈے لے کر، آتشی اسلحہ لے کر، ٹیئر گیس شیل لے کر دھاوا بولتے ہیں، پولیس اور رینجرز پر حملے کرتے ہیں، ان کو شہید کرتے ہیں، تو یہ سیاسی احتجاج نہیں، یہ سیاسی دہشت گردی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ 9 مئی سے جڑے منصوبہ سازوں کو سزائیں دینے تک انصاف کا عمل جاری رہے گا۔ 9 مئی افواج پاکستان نہیں، عوام پاکستان کا مقدمہ ہے۔ پرتشدد گروہ معاشرے پر مرضی مسلط کرے تو قانون کے مطابق روکنا ناگزیر ہے۔ یہ 9 مئی افواج پاکستان کا مقدمہ نہیں، یہ عوام پاکستان کا مقدمہ ہے، یہ بات کلیئر ہونی چاہیے۔ اس لیے کیونکہ اگر کوئی جتھا، کوئی مسلح گروہ، کوئی پرتشدد گروہ اس طریقے سے اپنی مرضی اور سوچ اور مسلط کرنا چاہے معاشرے کو، اور اس طرز عمل کو قانون کے مطابق اور آئین کے مطابق نہ روکا جائے، تو آپ کے ہمارے اس معاشرے کو ہم کس طرف لے کے جائیں؟ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ سیاسی جماعتوں میں مذاکرات خوش آئند ہیں، تاہم کسی فرد واحد کی سیاست اور اس کے اقتدار کی خواہش پاکستان سے بالاتر نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہر فوجی افسر کے لیے ریاست پاکستان اور افواج پاکستان مقدم ہے۔
سیاست کو ریاست پر مقدم رکھنے والے آفیسر کو جواب دینا پڑے گا۔ اور ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہر فوجی افسر کے لیے صرف ریاست پاکستان اور افواج پاکستان مقدم ہے۔ پاکستان کی فوج کسی ایک خاص سیاسی پارٹی، نظریے یا سوچ کی نہ مخالف ہے نہ حمایتی ہے، اور کوئی بھی آفیسر اگر سیاست کو ریاست پر مقدم رکھے گا تو اسے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ 9 مئی کے ملزمان کو سزاؤں کے حوالے سے مختلف ممالک اور تنظیموں کے مخالفانہ بیانات کے تناظر میں سوال کا جواب دیتے ہوئے ترجمان پاک فوج نے کہا کہ انسانی حقوق کا منافقانہ پرچار کرنے والی عالمی تنظیموں کو غزہ اور کشمیر میں ظلم و بربریت نظر کیوں نہیں آتی؟ انسانی حقوق کی تنظیمیں پوری دنیا سے قانونیت کا اور انسانی حقوق کا منافقانہ پرچار کرنے والی تنظیمیں ایک دم پاپ اپ ہوتی ہیں۔ وہ جن کو جو واضح اور کھلی بربریت غزہ میں اور کشمیر میں ہو رہی ہے وہ ان کو نظر نہیں آئی، ان کو شام اور لیبیا میں ہوتے ہوئے مظالم نظر نہیں آئیں۔ پریس کانفرنس کے آغاز میں DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے بتایا کہ پاک فوج نے 2024 میں خوارج سمیت 925 دہشت گرد جہنم حاصل کیے۔ انہوں نے واشگاف الفاظ میں کہا کہ پاکستان کو افغانستان کی سرزمین سے آنے والے خوارج اور دیگر دہشت گردی گروپ کی مسلسل کارروائیوں کے حوالے سے تحفظات ہیں۔ انہوں نے ہمسایہ اسلامی ملک کو واضح پیغام دیتے ہوئے کہا کہ افغانستان خارجیوں اور دہشت گردوں کو پاکستان پر ترجیح نہ دے۔ آرمی چیف واضح اور دو ٹوک موقف رکھتے ہیں کہ پاکستان کو کالعدم تنظیموں کے لیے دستیاب پناہ گاہوں، سہولت کاری اور افغان سرزمین سے آزادانہ کارروائیوں پر تحفظات ہیں۔ پاکستان دہشت گردوں کے نیٹ ورک کو ختم کرنے اور اپنے شہریوں کو ہر قیمت پر تحفظ فراہم کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھاتی۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کشمیر کنٹرول لائن پر بھارتی فوج کی طرف سے کی جانے والی خلاف ورزیوں کی مکمل تفصیل بیان کی اور کہا کہ پاک فوج کی اس پر کڑی نظر ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کنٹرول لائن پر سیز فائر کی مقامی سطح کی خلاف ورزیوں اور چھوٹے چھوٹے فال فلیگ آپریشن سے باز نہیں آ رہا۔ بھارت ہمیشہ کی طرح اپنے اندرونی انتشار سے توجہ ہٹانے اور خطے میں اپنی اجارہ داری قائم کرنے کے لیے جو منصوبہ بندی اور اقدامات کر رہا ہے، پاکستان کی اعلیٰ سول و عسکری قیادت اس سے بخوبی آگاہ ہے۔ رواں سال میں اب تک متعدد مرتبہ بھارت کی جانب سے چھوٹی سطح پر مختلف سیز فائر کی خلاف ورزیاں کی گئی، جس میں 25 سیز فائر وائلیشنز، 564 اسپیکولیٹو فائر، 61 ایئر اسپیس وائلیشنز، جبکہ 181 ٹیکٹیکل ایئر وائلیشنز کے واقعات شامل ہیں۔ پاکستان کی فوج لائن آف کنٹرول پر کسی بھی قسم کی بھارتی جارحیت کے منہ توڑ جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ اردو جڑے رہے منٹ ٹو منٹ۔